کیا ہم ڈھول تماشے کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ کیا ہماری بہن بیٹیاں جو بے پردہ وہاں پر جا رہی ہے یہ صحیح ہے؟ یہ جو مقابلے ہو رہے ہیں بتاؤ یہ صحیح ہے؟ بتاؤ یہ جو مقابلوں میں ٹینا پروینیں آ رہی ہے، یہ جو مقابلوں میں شیخ چلی آ رہے ہیں، بتاؤ یہ جو مقابلے میں ناظم وسیم آ رہے ہیں، بتاؤ کہ یہ صحیح ہے؟ بتاؤ یہ تو خود بےہودہ ہے۔ بتاؤ یہ جو گنڈے آ رہے ہیں شیخ چلی، بتاؤ یہ صحیح ہے؟ بتاؤ وہ جو بےہودہ لڑکی بیٹھی ہے، وہ جو بےہودہ لڑکی اسٹیج پر بیٹھی ہے، بتاؤ سب منبر رسول پر بیٹھنے کا حق ہے؟ لوگوں یہ تو وہ منبر رسول ہے جہاں تمہارے نبی بیٹھا کرتے تھے، یہ تو وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر اولیاء بیٹھتے ہوئے تھراتے تھے۔ بتاؤ انہیں بےہودہ بیٹیوں کو بٹھا کر کے تو ہم مجرا کراتے ہیں، بتاؤ انہیں آوارہ لڑکیوں کو بٹھا کر کے ہم ڈانس کراتے ہیں، قوالیوں میں مقابلے کراتے ہیں، لوگوں ڈھول بجاتے ہیں۔ بتاؤ کیا صحیح ہے؟ اے لوگوں اگر عمل کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا، سرکار کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا یا رسول اللہ، جب تک رئیس الاولیاء کانفرنس میں نہیں آئے تھے، جب تک گناہگار تھے، جب تک گناہ کرتے لگے، لیکن مالک آج تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے گئے، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے رئیس الاولیاء کے صدقے، رئیس الاولیاء کی قدموں کی برکتوں سے سب کو گناہوں سے بچا لے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اگر آج تم نے توبہ کر لی، آج رئیس الاولیاء کے دامن کو تھام کر کے، قدموں کو چوم کر کے، قدموں کو پکڑ کر کے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ڈھول نہیں بجائیں گے، آج کے بعد باجا نہیں بجائیں گے، آج کے بعد مقابلہ نہیں کریں گے، آج کے بعد عرس ہوگا تو کبڈی نہیں کھلوائیں گے، آج کے بعد عرس ہوگا تو ٹینا پروین کا مقابلہ نہیں کریں گے، یا کسی بھی بے پردہ لڑکی کو نہیں لے کر کے آئیں گے، یا شیخ چلی کو نہیں لے کر کے آئیں گے۔ تو یاد رکھنا توبہ تم کرو گے اللہ خطائیں معاف کروا دے گا۔ اور ہواؤں میں تیر نہیں مارتا ہوں، سب کا قرآن اٹھاؤ، سب قرآن پہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اولیاء اکرام، خواجہ رئیس الاولیاء، خواجہ رئیس الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچو۔ اب بتائیں تو صحیح، بخاری کی حدیث اٹھائیے، بخاری پڑھیے، اور بخاری میں آقا فرماتے ہیں بھائی تھوڑی دیر اور سن لیے، یہ پھر وقت بڑی مشکل سے ملے گا، تھوڑی سی توجہ سے سن لیں، بڑی مشکل سے وقت ملے گا، یقین ماننا میں آپ کو اپنا خون جگر پلا رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، آپ بھی تھوڑی توجہ کریں اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جو بھی بات پہنچے وہ پہنچ جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، کہے گا بتا میں نے تجھے کرسی دی تھی، بتا میں نے تجھے یہ خطابت کا منصب دیا تھا، بتا تو نے میرے بندوں کو کیا دیا، بتاؤ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اے لوگوں تم اگر عمل کر لیا تم نے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا، بخاری کی حدیث سے پاک ہے، تو ہر انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ بتا تیرے گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ کیسے گھومتی رہی، بتا تو صحیح، تیری ماں بے پردہ کیسے رہی، شوہر سے پوچھا جائے گا، بتا تو صحیح، یہ تیری بیوی کیسے بے پردہ رہی، باپ سے کہا جائے گا بتا تیری بیٹی کیسے بے پردہ رہی۔ اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان میں فرماتا ہے، ان حضرت ریحان ملت سے پوچھئے، ان علماء سے پوچھئے، رب قرآن میں فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین نے تفسیروں میں لکھا، آپ لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو ان کے سر کے بال پکڑ کر اور ان کی ایڑیوں کی کھال پکڑ کر کے اس طریقے سے توڑا جائے گا، اس طریقے سے توڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسے باریک باریک لکڑیوں کو توڑ کر کے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح اس وقت میں یہ نازک سا بدن ہوگا، اگر دنیا کے اندر ذرہ برابر چیٹی کاٹ لے تو لوگوں چیز نہیں پڑتی ہے، اگر چھپکلی جسم پر لگ جائے لوگوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کیا اس وقت میں ہوگا؟ اے لوگوں بتاؤ اس وقت میں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ بتاؤ کس کے دربار میں جاؤ گے؟ اے لوگوں بتاؤ کس کے قدموں میں جا کر کے گرو گے؟ ہاں ایک ذات ہوگی جو تمہیں اس وقت میں بھی بچانے کے لیے آئے گی، جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ پیش حق رضا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے
جائیں گے اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ، اس وقت سے ڈرے، قیامت کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو راستے پر لے کر کے آئے. قیامت کا بڑا سخت منظر ہوگا. ایک حدیث شریف میں آتا، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا یہ جہنم جسے ہم آسان سمجھتے ہیں نا، جس نمازوں پر نماز قضا کر دیتے ہیں، وہ لوگوں یہ ہم اندھیری راتوں میں بیٹھ کر جو موبائلوں میں غلط فلمیں دیکھتے ہیں، جو موبائلوں میں غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان بدنگاہی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بےہودہ بات تو یہ ہے، شرم آنے کی بات ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان ہماری قوم کی بیٹی پر بدنگاہی کرتا ہے. اے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا جہنم کو آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے جہنم کو 70,000 لگاموں میں باندھ کر کے لے کر کے آئیں گے. ان لوگوں جیسے محشر میں لے کر کے آئیں گے اور جب اس کو چھوڑیں گے تو جہنم کا دھاکہ ایسا ہوگا کہ جہنم کے دھاکے سے جتنے بھی اہل محشر ہوں گے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اتنا سخت معاملہ ہوگا. لوگوں بتاؤ اس وقت میں بتاؤ تو صحیح پھر کون بچائے گا. ایک حدیث شریف میں آتا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا زمین بھی تانبے کی ہوگی، آسمان کا سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کی کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، کسی کو اتنا پسینہ ہوگا، کسی کو سر تک ہوگا، کسی کو آنکھوں تک، کسی کو گردن تک، کسی کو سینے تک ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے. کوئی حضرت آدم کی بارگاہ میں جائے گا، کوئی حضرت شیش کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. سب کے یہاں سے اذهبوا الى خیری کا پیغام سنیں گے، سب کے یہاں سے اذهبوا الى خیری کو سننے کو ملے گا. لوگوں جہنم کی آگ، جہنمیوں کا پیچھا کر رہی ہوگی، جہنمی بھاگ رہے ہوں گے، جہنمی بھاگ رہے ہوں گے، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی. اسی اصلاح میں میرے اور تمہارے آقا کی بارگاہ میں طائر السدرہ، بلبل سدرہ، حضرت جبریل امین تشریف لائیں گے. ایک کاسے میں پانی ہوگا، عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی گناہگار امت پریشان ہے، آقا آپ اس گناہگار امت کے لیے اس کاسے کے پانی کو جہنم کی آگ پر چھڑک دیجئے. یا رسول اللہ آپ جیسے پانی چھڑکیں گے جہنم کی آگ بجھ جائے گی. آقا فرمائیں گے جبرائیل کون سا پانی ہے، جبرائیل یہ کون سا پانی ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی ہے. جبرائیل عرض کریں گے آقا یہ وہ پانی ہے جب دنیا کے اندر آپ کے گناہگار امت بھی اللہ کے خوف سے روتے تھے، تنہائیوں میں روتے تھے، راتوں کو روتے تھے، سجدوں میں روتے تھے. تو یا رسول اللہ کو آپ کے گناہگار امتیوں کی یہ عطا اتنی پسند تھی کہ اللہ نے اسی گناہگار امتیوں کے آپ کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے. بریلی کے امام کہتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، وہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اکرام، خواجہ رئیس الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو لوگ اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو عمل میں لے کر. اگر ہم عمل نہیں لے کر آئیں، ہم اپنی زندگی کو عمل بھی نہیں لے کر آئیں گے تو پھر قیامت میں پچھتانا. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، جی آج مدد مانگ ان سے. کیا بات ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. اور پھر علامہ اقبال نے کہا تھا نہ صبرو گے تم مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستانیں تک نہ رہیں گی. داستانیں باقی رکھنی ہے. یہی آپ دیکھ لیجئے حضور رئیس الاولیاء کو دیکھ لیجئے کہ رئیس الاولیاء نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرا عرس منانا. بتاؤ کسی سے کہا ہو تو بتاؤ، کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا رئیس الاولیاء نے کہا تھا میرا عرس منانا. حضرت ریحان ملت حضور رئیس الاولیاء کے خلیفہ، ان سے پوچھی کہ کہا تھا کہ رئیس الاولیاء نے میرا عرس منانا. لیکن آپ کہیں گے جب نہیں کہا تھا تو عرس کیوں منا رہے ہیں. تو لوگوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے دوسرے پارے میں فذکرونی اذکرکم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ساری دنیا کے اندر میرا ذکر کرتے رہو گے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے میں بندوں کے دلوں میں، بندوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری فرما دوں. یہ آپ دیکھیں دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے وزیر آئے، سب کے نام و نشان مٹ گئے. آپ دیکھیں شداد آیا، نام لینے والا کوئی نہیں ہے. فرعون آیا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں قارون آیا، نام و نشان مٹ گیا. یزید کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن لوگوں دیکھو جو حسین کربلا کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے شہید ہوئے تھے، وہ حسین آج بھی زندہ ہے، وہ حسین کل بھی زندہ رہیں گے، وہ حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. اے لوگوں تبھی تو امام احمد رضا خان نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے بلّہ،
تو زندہ ہے بلّہ میری چشم عالم سے تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ میری چشم عالم سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اپنے آپ کو راستے پر لے کر کے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں. ہم اپنے آپ کو سدھاریں, عمل کریں. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی بیکار. ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم صبح کو اٹھے شام تک کمایا, رات کو سوئے اور صبح کو پھر چلے گئے کام پر. یہ زندگی نہیں ہے. اپنی اولادوں کو راستے پر لے کر آئیں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں. ایک جملہ دے کر کے رخصت ہوتا ہوں. ایک جملہ یاد رکھنا, آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں, دین انہیں سب کچھ سکھا دیں انشاءاللہ. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں جو بھی اغلاط ہوئے ہوں, پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے. اور مالک و مولا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور رئیس الاولیاء کے صدقے میں پروردگار ہم سب پر خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو عالم دین بنائے, ہمیں نمازی بنائے, ہمیں دین کا سنتوں کا پابند بنائے, ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے, ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے, ہمیں رزق حلال کھانے والا بنائے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جو بھی ہم نے کہا اور سنا ہے, جو بھی غلطیاں ہو گئی اس کو معاف فرما. سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا تھوڑی سی ایک بات سن لیا آپ, بڑا اچھا سنا آپ لوگوں نے, بڑی توجہ سے سنا, بڑی محبتوں سے سنا آپ نے. اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. تھوڑا سا بس اشارہ بلا, میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں بھائیوں, اور برا مت ماننا. آپ تھوڑے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لا علمی کی بنیاد پر, ہم نہ سمجھ ہونے کی بنیاد پر, ہمیں کسی نے سکھایا نہیں نا, ہم تک پہنچی نہیں وہ باتیں, تو ہم نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم اس چیز سے نا واقف رہے, اور جب ہم نا واقف رہے تو ہم غلط رسموں میں پڑ گئے. لوگوں ایک وعدہ کرو گے مجھ سے, سب رئیس الاولیاء کی بارگاہ میں آپ کو حاضر و ناظر مان کر کے, آپ کو عالم تصور میں لے کر کے, آپ کے قدموں کو عالم تصور میں چوم کر کے سب مجھ سے وعدہ کریں گے. وعدہ کریے, سب وعدہ کریے, سب ایک وعدے پر پابند رہیں گے. اللہ اس کے رسول کے نام پر ہاتھ اٹھائیے, کہیے وعدہ کریں گے. پکی بات ہے, رئیس الاولیاء کو گواہ بنا کر کے لوگوں یہ جو ہم غلط رسمیں کرتے ہیں, ہماری غلط رسم یہ, ہاتھ کھڑا کر دیجئے, ہماری غلط رسم یہ ہے کہ ہم سے رئیس الاولیاء بھی ناراض ہوتے ہوں گے. وہ غلط رسم یہ ہے کہ ہم ان کے مزار پر ان کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن لوگوں ہماری غلط طریقے کی وجہ سے اللہ کے ولی بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ غلط رسم یہ ہے کہ ہم لوگ قوالی میں پڑ جاتے ہیں. ہم لوگ قوالی غلط نہیں ہے, اس کے اندر جو ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں وہ طریقہ غلط ہو جاتا ہے. ڈھول تاشے بجانا یہ غلط ہو جاتا. میں بڑی مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں, نہ جھگڑا کرنے آیا ہوں, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے آیا ہوں. میرا کام آپ تک دین کی باتیں پہنچانا ہے, آپ اس پر عمل کریں. اللہ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھے تنہائی میں, اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کیا میں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. اگر غلط کہا ہے تو لوگوں مت عمل کرنا, لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جیسے آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ. سرکار کی بارگاہ میں آئے, مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں کب پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا پوچھو, کیا تم ہی پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کیا پوچھنا چاہتے ہو یا خود ہی کہو گے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا آپ بتا دیجئے. حضور نے فرمایا میرے صحابی, یہ جو تیرے دل کے, یہ جو تیرے سینے کے اندر مفتی بیٹھا ہے, یہ جو تیرا دل ہے, اسی دل سے پوچھ لے. سرکار نے فرمایا میرے صحابی تو اچھائی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. کہا میرے غلام مجھ سے کیا پوچھتا ہے, اسی دل سے پوچھ لے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان بیٹھنا, میری بات پر چاہے تم عمل تمہیں برا لگ رہا ہو وقتی طور کے لیے, لیکن خاموشی سے سن لینا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے تنہائی میں جب بستر پر جاؤ, بستر پر جا کر کے جب لیٹو تو اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دا اور عرض کرنا مالک جو حق پر ہے وہ دکھا دے. کیا ہم ڈھول تماشے کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ کیا ہماری بہن بیٹیاں جو بے پردہ وہاں پر جا رہی ہے یہ صحیح ہے؟ یہ جو مقابلے ہو رہے ہیں بتاؤ یہ صحیح ہے؟ بتاؤ یہ جو مقابلوں میں ٹینا پروینیں آ رہی ہے, یہ جو مقابلوں میں شیخ چلی آ رہے ہیں, بتاؤ یہ جو
یہ جو مقابلے میں ناظم وسیم آ رہے ہیں، بتاؤ کہ یہ صحیح ہے؟ بتاؤ یہ تو خود بےہودہ ہے۔ بتاؤ یہ جو گنڈے آ رہے ہیں شیخ چلی، بتاؤ یہ صحیح ہے؟ بتاؤ وہ جو بےہودہ لڑکی بیٹھی ہے، وہ جو بےہودہ لڑکی اسٹیج پر بیٹھی ہے، بتاؤ اسے منبر رسول پر بیٹھنے کا حق ہے؟ لوگوں یہ تو وہ منبر رسول ہے جہاں تمہارے نبی بیٹھا کرتے تھے، یہ تو وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر اولیاء بیٹھتے ہوئے تھراتے تھے۔ بتاؤ انہیں بےہودہ بیٹیوں کو بٹھا کر کے تو ہم مجرا کراتے ہیں، بتاؤ انہیں آوارہ لڑکیوں کو بٹھا کر کے ہم ڈانس کراتے ہیں، قوالیوں میں مقابلے کراتے ہیں، لوگوں ڈھول بجاتے ہیں۔ بتاؤ کیا صحیح ہے؟ اے لوگوں اگر عمل کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا۔ سرکار کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا یا رسول اللہ، جب تک رئیس الاولیاء کانفرنس میں نہیں آئے تھے، جب تک گناہگار تھے، جب تک گناہ کرتے رہے، لیکن مالک آج تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے گئے، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے رئیس الاولیاء کے صدقے، رئیس الاولیاء کی قدموں کی برکتوں سے سب کو گناہوں سے بچا لے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اگر آج تم نے توبہ کر لی، آج رئیس الاولیاء کے دامن کو تھام کر کے، قدموں کو چوم کر کے، قدموں کو پکڑ کر کے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ڈھول نہیں بجائیں گے، آج کے بعد باجا نہیں بجائیں گے، آج کے بعد مقابلہ نہیں کریں گے، آج کے بعد عرس ہوگا تو کبڈی نہیں کھلوائیں گے، آج کے بعد عرس ہوگا تو ٹینا پروین کا مقابلہ نہیں کریں گے، یا کسی بھی بے پردہ لڑکی کو نہیں لے کر کے آئیں گے، یا شیخ چلی کو نہیں لے کر کے آئیں گے۔ تو یاد رکھنا، توبہ تم کرو گے اللہ خطائیں معاف کروا دے گا۔ اور ہواؤں میں تیر نہیں مارتا ہوں، رب کا قرآن اٹھاؤ، رب قرآن پر فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، اولیاء اکرام، خواجہ رئیس الاولیاء، خواجہ رئیس الاولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔